مزہ نہیں کرتا. تو آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اٹس اے فن ایکٹیویٹی, سارے دوست یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے میری والدہ بتاتی تھی, مجھے کہتی ہیں کہ کبھی کبھی جب یہ لوگ یہ جنتی جب اکٹھے ہوں گے نا جنت میں, تو وہاں ایک ہوا آئے گی اور وہ ان کو یاد دلائے گی دنیا کی وہ لمحات جو یہاں ہم نے کوئی دوستوں کے ساتھ اچھے گزارے ہیں. اگر آپ ایک چیز پہ غور کریں, دنیا میں ہمارے پاس دو ہی طرح کی چیزیں ہیں. Since this is a gathering of youth, we want to enjoy, we want to do something good together. آج مختلف segments of society سے نوجوان بچے اور بچیاں یہاں پہ ہیں. So I'll be very apolitical. I will not talk about Tariq Insaf or myself or Imran Khan Saab. I'll talk about something else. Try to talk about something else. چونکہ آپ سے زندگی کی دوڑ میں کچھ سال آگے ہوں, تو مے بی کچھ چیزیں مجھے ایک دو زیادہ پتہ ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک جنریشن آگے ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے میرے سے اب زیادہ اویئرنیس آپ کی آ گئی ہو, کیونکہ میں اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جس نے خط بھی لکھا اور جس نے کمپیوٹر بھی یوز کیا. ونڈوز میرے سامنے آئی, BSc میں نے کیا کمپیوٹرز میں, لیکن اب کمپیوٹنگ میں کیا ہو رہا ہے مجھے زیادہ نہیں پتہ, کیونکہ I'm much into politics. لیکن میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آج کے حوالے سے, کہ دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں, ایک وہ جو آپ خود بناتے ہیں اور ایک وہ جو آپ کو مل جاتی ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو, ہم ان چیزوں کی تو بڑی ویلیو کرتے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں یا خود حاصل کرتے ہیں, لیکن وہ جو ہمیں بنی بنائی ملتی ہیں اس کی ہم ورتھ اور ویلیو نہیں سمجھتے. ان میں یہ نیچرل ریسورسز بھی ہیں, یہ ہمارے درخت بھی ہیں, یہ ہمارے پہاڑ بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, اس شخص میں جو کسی انسان کا قتل کرتا ہے یا ابیوز کرتا ہے کسی انسان کو, اور اس شخص میں کیا فرق ہے جس نے ایک چیز کو انجوائے کیا اور انجوائے کرنے کے بعد اس کو پریزرو کرنے کی بجائے یا اس کی اہمیت کا احساس کرنے کی بجائے اس کو ابیوز کر کے پھینک کے چلا گیا. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا پرسن ہو کل somebody, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیٹ پرسن ہو گوز اینڈ کلز نیچر. فرق تو ایٹیچیوڈ کا کوئی نہیں ہے, ابیوز ہی ہے نا جی. آپ ایک خوبصورت جگہ پہ گئے, آپ نے انجوائے کیا, آپ نے وہاں بون فائر کیا, آپ نے وہاں کوکنگ کی, باہر جا کے دوستوں کے ساتھ آپ نے وہاں آؤٹنگ کی, اور اس کے بعد سب کچھ پھینک پھانک کے وہاں سے چلے گئے. سگریٹ پی کے ہم اگر درختوں میں پھینک کے چلے گئے, آپ روز ہر سال آپ مرگلا ہلز میں جو ہے وہ یہاں پہ آگ دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیٹ شوز آور ایٹیٹیوڈ. These are the things which we have received and which we've got without any hardship. یعنی کہ اس میں ہم جو یہاں انجوائے کر رہے ہیں, آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, ان میں سے کون سا درخت آپ نے یا میں نے لگایا؟ آپ نے لگایا نہیں لگا. لیکن کیا ہم اس کی وہ ورتھ کرتے ہیں؟ The same goes for the human relationships. Same goes for your father, your mother and the friends which we get. کچھ دوست آپ زندگی میں ہم خود بناتے ہیں, کچھ ہمیں مل جاتے ہیں. When you go to a college or when you go to a university, you get some of your classmates who sit with you, especially those who were with you in your school days. وہ بڑے innocent دوست ہوتے ہیں. کیا ہم ان ہیومن ریلیشنشپس کی وہ کیئر کر پاتے ہیں؟ وہ لوگ جو شاید ہمارے 5 منٹ کے متلاشی ہوں. میں آج دیکھتا ہوں بریک فاسٹ ٹیبل پہ میرا یہاں آئی پیڈ لگا ہوتا ہے, اس پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپوزیشن نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. وہاں میرا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے, وہ کچھ اور اس نے کانوں میں لگایا ہوتا ہے, وہ جو آپ کے جو ایئر پوڈز ہیں. بیٹی ہے وہ کوئی کارٹون دیکھ رہی ہوتی ہے, اس نے اپنا لگایا ہوتا ہے. میرے رائٹ سائڈ پہ میری امی بیٹھتی ہیں, ان کے سامنے نہ آئی پیڈ ہوتا ہے اور ان کے سامنے نہ کوئی آئی فون ہوتا ہے, نہ انہوں نے کانوں میں ایئر پلگز لگائے ہوتے ہیں. ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے آئی پیڈ میں اور میرے بچے ہی ہیں. بٹ ڈو وی گیو دیٹ ٹائم ٹو دیٹ پرسن؟ میرے خیال میں آپ اور ہمیں ذرا تھوڑا اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں, کیونکہ میں خود اس کا شکار ہوں, اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں.
In my early youth, I had spent much time in these hills. चाहे इस जगह पे तो नहीं थे, नॉर्दर्न एरियाज़ में, नथिया गली में, और फिर मेरा अपना इलाका भी ऐसा है कि वहाँ यानी कि मैं, आपने देखा होगा, मैं थोड़ा ये दरख्तों को ऊपर ऊपर देख रहा था, तो बड़ी ज़िंदगी गुजरी है परिंदों का शिकार करते हुए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक परिंदे का शिकार किया, वो जोड़ा था। तो वो जैसे ही वो एक जोड़ा उसका जब शिकार होने के बाद नीचे गिरा, तो उसका जो साथी था वो ऊपर सर्कल करना शुरू हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। बड़ी पत्नी कितने हज़ार मैंने शिकार किए होंगे या कितने 100 किए होंगे, लेकिन वो जब मैंने फील किया तो मेरे दादा थे, उनके साथ मैंने शेयर किया। वो भी बड़े शिकारी थे, मेरे दादा के छोटे भाई। तो उनको मैंने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए बनाया है और ये कायनात उन्होंने कहा हमारे लिए बनाई। तो ठीक है, शिकार भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन अंदर एक एहसास ज़िंदा रहना चाहिए। और इसको अगर आप एक लेवल और पे आगे लेके चले जाएं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे कज़न्स हैं, यानी कि देखें कितने आपके ये दोस्त, हम इधर सारे आप इकट्ठे हैं ना जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं आप। ये तंजीम के हवाले से उस्मान जो बेहतरीन काम करता है वॉलंटियर फोर्स का, लेकिन एक रिश्ता बड़ा कीमती है। मैंने तकरीबन कुछ महीने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आपने भी बनाए होंगे। तो उसमें मैंने अपने कज़न्स को डाला। वो कज़न्स जो हम इकट्ठे बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, इकट्ठे हम बड़े हुए हैं, बचपन हमारा इकट्ठे गुजरा है। फिर उसमें एक इंग्लैंड चला गया, दूसरा कहीं पता नहीं एटॉमिक एनर्जी वगैरह में है, एक बिजनेस में है, और एक जनाब कोई एजुकेशन, इस तरह सारे डॉक्टर है, इंजीनियर, इस तरह। सो व्हाट हैपन्स इज के जब हम जिंदगी की दौड़ में आगे जाते हैं तो ये एक नेचुरल चीज़ है। इस पे अपने आप को हमें अपने आप को बुरा नहीं कहना चाहिए। आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में होता है जिससे आपको इंटरेस्ट मिलने का इम्कान हो। यानी कि आप वो दरख्त को थोड़ी लगाएंगे जो ना फल देता हो ना साया देता हो, आप लगाएंगे। यू वुड हैव जीरो इंटरेस्ट इन दैट थिंग। आपको उसी चीज़ में इंटरेस्ट है जो आपको फ़ायदा देता हो। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये हमें फ़ायदा दे रही है, ये जगह खूबसूरत है। अगर ये यहाँ आके आपको और बुरा लगे, यू वुड नॉट कम हियर। तो अगर हमने ज़िंदगी की दौड़ में फील्ड में आगे गए हैं और आपने अपने उन कोलीग से आपने रब्ता रखा है, आपने उन सुपीरियर से या सीनियर से जो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं या जिनके ज़रिए आपको कोई प्रमोशन मिलने का इम्कान है, और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं या उनके साथ अच्छा रिलेशन रख रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गुड। ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन रिश्तों की कदर छोड़ दें जो इस वक्त शायद हमें वो हेल्प ना कर सकते हो, लेकिन वक्त में उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। एंड दैट इज़ दोज ब्लड रिलेशंस जिनके साथ हमने बचपन में वक्त गुजारा। उनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, खुद बड़ा कम उसमें करता हूँ, उनको मैंने जोड़ दिया उधर। वो एक अभी यूएई में है, एक हमारे गांव में है, एक अभी यूके से अभी हाल ही में इधर आया है, डॉक्टरी करके कुछ इधर उधर सारा कुछ कर रहे हैं। अब वो इकट्ठे हो गए। नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज बड़े सालों बाद उनके सारी वो चीज़ें दोबारा रिवाइव हो रही हैं। तो एक तो प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड नॉट केयरिंग फॉर समबडी जस्ट बिकॉज दैट पर्सन मे बी ऑफ हेल्प टू यू, मे बी दैट पर्सन नीड्स आवर हेल्प। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है और मैं उन दोस्तों के लिए बहुत मैं ज़्यादा सेंसिटिव होता हूँ जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में या कॉलेज डेज में रहे, और आज वो भी अच्छी जगहों पे होंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे होते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, पिछले दिनों मुझे मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में था। वो आज भी जॉब, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स होते हैं ना बाज, तो आज भी जॉब तलाश कर रहे हैं। वी रिक्वेस्टेड मी। अब हम एक बेंच पे बैठे हैं, बड़ा मुश्किल होता है किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना, खासकर अपने कुलीग से जिससे आपने बराबरी की सतह पे। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ही है, अभी आपने ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, जो आप में पीछे रह जाते हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। और इन सारी चीज़ों को एक स्टेप आगे ले जाके अगर हम अपने इन दरख्तों का और इन पहाड़ों का ख्याल रखें और अपने इन ह्यूमन रिलेशंस का, खासकर अपने कज़न्स का, अपने फादर्स का, स्कूल गोइंग हमारे जो फ्रेंड्स थे उनका, जो हमें मैं एक जगह पहले भी ये बात की थी फैसलाबाद में, उस्मान को याद होगा आज दोबारा, कि मेरी बच्ची है छोटी मानूर, तो वो स्कूल अपने साथ पॉकेट मनी लेके जाती है। तो कुछ दिनों पहले उसने बढ़ाई, वो उसका मुझे ये पता लगा कि वो
اپنی پاکٹ منی میں سے اپنی ایک کولیگ کو جو اسی کے ساتھ اس کی کلاس 4 میں پڑھتی ہے, ظاہر نام مجھے شیئر کرنا چاہیے نہ میں کروں گا, تو اس کو تھوڑا سا وہ دے دیتی ہے اپنی پاکٹ منی میں سے, کیونکہ اس کو شاید نہیں ملتا. تو اب اس کو مامور کو ملتا ہے کوئی 20-30-50 روپے, اب اس میں سے وہ شیئر کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہیں ایک جگہ پڑھا تھا, آئی تھنک اشفاق احمد صاحب, اشفاق صاحب کا آپ ضرور پڑھیے گا, تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار ایک جگہ ایک غریب شخص آپ کو نظر آئے یا ایک ضرورت مند, اور آپ کے پاس روٹی ہو اور آپ اس کو روٹی دے دیں کہ آپ کھا لو اس کو. کہتے ہیں یہ آسان کام ہے, لیکن اس کو اپنے ساتھ بلا کے بٹھا کے اس کے ساتھ شیئر کرنا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور کھاؤ. جیسے کل ایک جگہ ہم بیٹھے تھے, تو میرے ساتھ میرے دائیں سائڈ پہ ہمارے ایک سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو کھانا تھا کسی شادی میں تھے, تو پلیٹ آ گئی, تو میرے سامنے انہوں نے پلیٹ نہیں رکھا, تو انہوں نے کہا یار اس کو پلیٹ دو. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, آپ ایک پلیٹ میں ہم دونوں کھا لیتے ہیں. تو میں نے اس میں حلوہ ڈالا, دونوں اس میں کھانا شروع ہو گئے. یو نو لائف یوز ٹو بی ویری ایزی, وی میڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ. گاؤں میں جب ہم ہوتے ہیں, چونکہ سیاسی آدمی ہوں, لیکن یہ ایک معاشرتی سوشل بات ہے اس لیے کر رہا ہوں, سیاسی بات نہیں کر رہا. ہم غمی خوشی میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہم ایک برتن میں 5-6 بندے اکٹھے ہو کے کھا لیتے ہیں, کوئی کووڈ ہمیں نہیں لگتا. ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے پانی پیا ہے, آپ اس کے گلاس میں پانی اس کا جھوٹا پئیں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. ہمارا دین سکھاتا ہے. بہرحال ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, بالخصوص جن لوگوں کو ہم معاشرے میں اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. دیکھیں ابھی اگر آپ نے, میں ادھر آیا ہوں, میں آپ کا مہمان بھی ہوں, ویسے میں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں, آپ نے مجھے ویلکم کیا, مجھے عزت دی, تو اچھی بات ہے, میں اس پہ خوش ہوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن میں اس پہ زیادہ خوش ہوں گا کہ اس ایریا میں موو کرتے ہوئے آپ کو یہاں کا کوئی مالی اگر نظر آئے, یا کیئر ٹیکر جو اس جگہ کا ہو, غریب سا بندہ کوئی چن رہا ہو, چیزیں صاف کر رہا ہو, یو گو اینڈ یو تھینک ہم. میں صبح کے وقت یا شام کو میں 2 وقت یا 1 وقت واک ضرور کرتا ہوں پارلیمنٹ لاجز میں, اسی پارلیمنٹ لاجز میں جس میں پچھلے دنوں فری سٹائل ہوا پرسوں. تو ایک صبح میں واک کر رہا تھا, یہ بات غور سے سنیں, ایک صبح میں واک کر رہا تھا, تو ہمارے ایک سینیٹری ورکر جو ادھر موو کرتے ہیں, چیزیں صاف کرتے ہیں, تو دور سے وہ بھی سلام کرتے ہیں, میں بھی دور سے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں, تو میرے سے ان کا ایک رابطہ رہتا ہے. تو ایک چاچا سے ہیں, بزرگ سے ہیں, تو وہ تقریباً 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. تو سلام دعا میری ان سے 8-9 سال سے ہے. مطلب ادھر جو ورکرز ہیں, ہم ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں, اور جو وہاں ہماری کوئی جوائنٹ ہوٹل ہے, خاص کر اس میں کبھی کبھی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے, ہم اکٹھے تو نہیں, لیکن ایک جگہ پہ بیٹھ کے چائے شائے پیتے ہیں. تو وہ جو چاچا تھے, انہوں نے پیچھے بیگ اپنا وہ لٹکایا ہوا تھا جس میں وہ گند اور کچرا اکٹھا کرتے ہیں. تو دور سے انہوں نے سلام کیا, تو میں نے بھی کیا, تو میں تھوڑا 2 قدم قریب ہو گیا اس کے, تو وہ بھی آ گیا نزدیک, تو میں نے ہاتھ آگے کر دیا اس کے, تو اس نے کہا جی میرے ہاتھ گندے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ محنتی کے ہاتھ ہیں اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, ہی از فرام سم ادر ریلیجن. تو میں نے کہا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ محنتی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے, تو یہ اللہ کے ہاتھ ہے, تو اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے تو مجھے سعادت مل رہی ہے. تو جب اس نے میرے سے ہاتھ ملایا, اس کے چہرے کو میں نے دیکھا, اس کو بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ بظاہر دیکھیں ہم تو سب عام لوگ ہیں, لیکن اس کی نظر میں تو میں ایک منسٹر ہوں, تو اس کو ایسا لگا جیسے پتہ منسٹر نے اسے ہاتھ ملا لیا تو کیا ہو گیا. اصل میں یہ چیزیں ہم بھول چکے ہیں. اب جب بھی وہ مجھے دیکھتا ہے تو وہ بغیر پوچھے آ کے مجھ سے ہاتھ ملاتا ہے, کیونکہ اس کی وہ جھجک ختم ہو گئی ہے. اب تو میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے آگے جانا ہے اور میں نے کہیں اور جانا ہے. تو اسی پہ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ لیٹس ٹیک اٹ اے ناچ اپ. یہ درخت, یہ ہیومن ریلیشنز, when nothing would be with you, there will be 2 entities whom will always be with you. Number 1 is Allah, and the second are those good memories which you have created during your lifetime. آپ نے زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے, it is bound to boomerang you with something good. تو یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اور آخر میں پاکستان, کہ اس گفتگو کے آخر میں ویسے سب سے پہلے پاکستان, کہ کیا ہم نے پاکستان کی وہ ویلیو کی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. لان تان تو اب ہم سیاستدانوں کی روز سنتے ہیں, تم نے یہ کر دیا, تم نے وہ کر دیا, لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں. I am around 46-47 now, اور آپ بھی تقریباً 25-30-32-35 کے قریب میں سارے بچے بچیاں اندر اکٹھے ہیں. اپنے آپ سے ایک وعدہ ضرور کریں,
کہ جہاں تک ہو سکے گا I'll try to take care of my homeland, my motherland, کہ میں اس کو ایک ایسا ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کروں. بھول جائیں باقی لوگ کیا کریں. جب سب لوگ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ریپر باہر پھینک رہے ہیں تو کیا پھینکیں گے باہر؟ یہ بات کہنا کہ سب کر رہے ہیں تو کیا میں سب زنا کریں میں بھی شروع کر دوں؟ سب غلط کام کریں میں بھی شروع کر دوں؟ میں اپنا آپ تو صحیح رکھوں نا. تو یہاں سے جب ایک ایفیکٹ شروع ہوگا جس کو ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ادھر اکٹھے ہیں ہم سب یہ ایک عہد کر لیں. میں جب تک مرتا نہیں ہوں اور مرنے کے بعد ویسے ہی نہیں کر سکوں گا, جب تک میں زندہ ہوں میں پاکستان کا اگر بھلا نہیں کر سکتا برا بالکل نہیں کروں گا. اس پہ تو ہم سب اکٹھے ہیں. تو ابھی آپ نے چند سال بعد یہاں جتنے آپ سب اکٹھے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو پھر کبھی عثمان بلائے گا, ابھی آپ کہیں گے یار ذرا میں سوچ کے بتاتا ہوں. سو دس از ویری ویلیوبل آپ کی گیدرنگ. اور جب بھی آپ زندگی میں آگے جائیں تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ کسی کی ہیلپ ضرور کریں, کوئی زمین پہ گرا ہوا ضرور اٹھائیں. میں میاں والی گیا, آخری بات, میں میاں والی گیا چند سال پہلے, تو وہاں انہوں نے مجھے کہا, جو میرے دوست تھے وہاں احباب میرے ساتھ تھے, تو وہاں میاں والی میں ایک روڈ کنارے ایک سینئر آدمی بیٹھے ہوئے تھے, بلکی سے تھے, ایجنٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے ملو. میں بتاتا ہوں کہ اس سے میں کیوں ملا, وہ بعد میں بتاؤں گا. تو میں نیچے اترا گاڑی سے تو اس سے سلام دعا کی, ملا. تو مجھے میرے دوست نے بتایا کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا یہ ان کے ماموزاد ہیں. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر گاؤں کے آدمی ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں, میں نے خان صاحب کو کہتے ہیں نام سے کہتے ہیں, کزنس نام, کہتے ہیں میں نے اس کو چک بھی مارا ہے بچپن. تو وہ وہاں تھے. اب پچھلے دن میں میاں والی گیا تو ہی از نو مور, ماشاء اللہ میرے خیال میں تو ہی از نو مور, تو اللہ ان کی مغفرت کرے. تو میں نے ویسے ہی سوچا یار دیکھو اللہ کی تقسیم ہے, ایک ہی گاؤں میں کھیلے ہوئے دو ماموزاد چچا زاد, ایک ملک کا وزیر اعظم بن گیا, ایک یہاں پہ ہے, لیکن یہ دونوں اللہ کو اتنے ہی پیارے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بڑے پیارے ہیں تو یہ نہیں, یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو کیا ہم لوگ جو ہیں ہم ان لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں جو ہم سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے. میرا آپ کو آج کی ریکویسٹ یہی ہے, باقی آپ لوگ انجوائے کریں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے. والنٹیئر فورس کا کوئی اگلا پروگرام ہوگا, کہ ہو سکتا ہے ہنزا ہو یا ناردرن ایریاز ہوں یا فیصل آباد ہو یا کوئی جگہ ہوگی, انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی. آخر میں سب ہم مل کے جو ہے وہ نعرہ لگائیں گے تاکہ ہماری یہ دوست آگے پیچھے جا رہے ہیں یہ بھی ذرا اچھا فیل کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیر.